목사님, 아직 학생들이 안 들어왔네. 잠깐만 기다려주세요. 네, 안녕하십니까, 목사님. 예, 들어왔어요. 여보세요? 네, 할렐루야. 아멘. 마부পু라 사람들이 없는데요. 아, 그럼 놔두고 카라치만 하죠, 그러면. 네, 알겠습니다. 예. 예, 예. 앰프를요? 예, 예. 할렐루야. 예. 아멘, 할렐루야. 예, 소리 네, 잘 들리는데요. 들려. 저 학생이 지금 얼굴이 안 보이네. 아니. 그 학생들. 예. 잠깐만 기다려보세요. 곧 들어올 거예요. 샤바즈. 방금 이사가 나왔는데. 예, 잠깐만. 샤바즈. पास्टर शहबाज आपका कैमरा नहीं ऑन नहीं है, कैमरा ऑन कर लें। 샤바즈. 아, 예, 들어왔습니다. 목사님. 예, 시작하시면 돼요. 예, 시작하세요, 목사님. हम जी दुआ करेंगे हम। खुदा बाप तेरा शुक्र करते हैं इस वक्त तूने अपने पाक रूह के वसीला से बरकत दी ताकि हम तेरे कलाम को सुन सकें। और तूने ये 여보세요? और तूने हर चीज हमें मुहैया की, उसके लिए तेरा शुक्र करते हैं। और जितने भी स्टूडेंट इस वक्त तेरे पाक कलाम को सुन रहे हैं, सबके लिए बहुत ज्यादा बरकत चाहते हैं। यीशु मसीह के नाम में ये सारी दुआ मांगते हैं, आमीन। आमीन। पैदाइश 3 बाब में देखेंगे हम। पैदाइश 3 बाब उसके 4 और 5 आयत पढ़ेंगे हम। पैदाइश 3 बाब उसके 4 और 5 आयत। आमीन। 학생들 없어졌어요? 예, 학생들 없어졌어요?
예, 인터넷이 끊긴 모양이에요. 예, 조금만 기다려보세요. 다시 들어올 겁니다. 예, 지금 들어왔네요. 네네. 인도에서 들어왔고요. 예, 인도. 예, 파키스탄은 곧 네네. 들어올 저쪽에 겁니다. 있으면 기다려야 돼. 예, 들어왔어요. 다. 예, 양쪽 다 네네. 들어왔습니다. 계속하세요. 예. 네, 계속하세요, 목사님. 목사님, 죄송한데요. 목사님 지금 적어놓은 거 잘 안 보여. 안에는 잘 안 보여. 네네. 예, 예, 글씨가 안 보여. 카메라 조금만 올리면 잘 볼 수 있어요. 예, 네네. 네네, 페이지 너무 강했어요. 네, हाँ जी, अभी हम देखेंगे इवेंजलिज्म के बारे में, कैसे हमने करना है इवेंजलिज्म। 카메라 왔다 갔다 해요. 목사님, 잘 안 보이는데요. 왔다 갔다 하는데요. 음, 네, 지금 다 잘 됐어요. यहाँ पे हम देखते हैं इस आयत में जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 4 एंड 5 में हम देखते हैं कि खाने पीने की चीजों में हमें कैसे एहतियात करनी चाहिए। यहाँ पे एक और भी चीज हमारे जहन में आती है कि रुपया, पैसा, दौलत जो है वो क्या है हमारे लिए। हाँ जी, और किस चीज पर हमने फतह पानी है, ये चीज हमने देखनी है। हाँ जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, खुदा ने हमें बनाया है और हम सब उसी के तख्लीक किए हुए हैं। और हम ये भी जानते हैं कि शैतान जो है हमारे इस जिस्म को मारना चाहता है, खत्म करना चाहता है। और हम शैतान जो चाहता है कि हम सिर्फ अपनी जरूरतों के मुताबिक सोचते रहें, सिर्फ पैसे के, दौलत के बारे में। और इस दुनिया में रहते हुए हमें क्या सोचना है, सिर्फ कि हमने जीतना है, हमने आगे निकलना है।
اگر ہم انہی چیزوں پر ایمان رکھتے ہوئے زندگی گزاریں گے تو ہم مسیح پر ایمان نہیں لا سکتے، کیونکہ پوری دنیا انہی چیزوں پر ایمان رکھتی ہے، اس لیے وہ بہت ہی مشکل میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اور ہم جو لوگ ہیں خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں جنہوں نے مکتی حاصل کر رہی ہے، اس لیے ہمیں ہمیشہ اس بات کا یقین ہونا چاہیے اور جتنے بھی ہم لوگ ہیں جنہوں نے مکتی حاصل کر لی ہے، خدا ہماری ذمہ داری لیتا ہے اور ہمیشہ وہ ہمارے لیے ایک راستہ بناتا ہے۔ اور ہمیں اس بات پر ایمان رکھنا چاہیے کہ ہمارے سارے گناہ اس نے معاف کر دیے ہیں، اور وہ جس نے فتح پائی، موت پر فتح پائی، یسوع مسیح، وہ آج بھی ہمارے ساتھ ہے، اور فیوچر میں بھی ہم ہمیشہ فتح پانے والے بنیں گے، اور یہ سب کچھ کرتے ہوئے ہم خدا کے پاس اس کی بادشاہت میں جائیں گے۔ کیا آپ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں؟ اگر آپ ان چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، آپ کو ان چیزوں کی یقین دہانی ہے، تو آپ اگلی زندگی اچھے سے گزار سکتے ہیں۔ اور یہ چیزیں جو ہیں، 3 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، ان سے ہم نے دور بھاگنا ہے، ان کو اتار پھینکنا ہے، کیونکہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ خدا کی بنائی ہوئی نہیں ہے، کیونکہ مسیح نے بھی ہمارے لیے اپنے سارے جو کچھ تھا اس نے صلیب پر ہمارے لیے کفارہ دے دیا، اور یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح نے ہمارے لیے صلیب پر قربان کر دی۔ اور میری غربت، میری کمزوری، میری بیماریاں، میرا سب کچھ جو کچھ بھی تھا، میری شیطانی قوتیں، سب کچھ وہ مسیح نے صلیب پر جان دے کے ان سب کا کفارہ دے دیا، کیونکہ ہم تو شیطان کے پیچھے چلنے والے تھے۔ کیوں ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے؟ کیونکہ میں ایک جسمانی زندگی گزار رہا ہوں، کیونکہ میں جسمانی زندگی گزار رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ہر چیز پر فتح حاصل کروں۔ شیطان ایسی باتیں ہمارے ذہن میں ڈالتا ہے۔ جی، تو اور پھر یوحنا کی انجیل اس کے 19 باب 34 آیت میں ہم دیکھتے ہیں، 30 آیت میں، یوحنا کی انجیل 19 باب 30 آیت میں یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح نے بولا ہے کہ تمام ہوا، ہر چیز پر جی، اور وہی جو مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھا، اس نے کیا بتایا کہ زمین اور آسمان کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، میں اکیلا زندگی نہیں اب گزار رہا، وہ مسیح جس نے ہمارے لیے جان دی وہ آج بھی ہمارے ساتھ ہے، اور آج بھی مسیح جو ہے وہ آسمان اور زمین کا کل اختیار اس کے پاس ہے۔
کیا آپ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں؟ اگر آپ ایمان رکھتے ہیں تو پاک روح آپ کی زندگی میں کام کرے گا۔ کوریا بھی ایک بہت ہی غریب ملک تھا، لیکن خدا نے کوریا کو بہت زیادہ برکت دی، اور آج کوریا پورے دنیا میں نمبر 1 کنٹری ہے جو پاک کلام کو پھیلا رہے ہیں۔ اور یہ ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے، اور کیونکہ ہم خدا کے کلام کو لے کر پوری دنیا میں جاتے ہیں، اور ہمیں اس بات پر ایمان رکھنا ہے کہ یسوع ہی ہے جو مسیح ہے۔ جی، متی کی انجیل اس کا 16 باب 13 سے 20 آیت میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جی، یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان سے سوال کرتا ہے اپنے شاگردوں سے کہ لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں، یسوع مسیح کو کیا کہتے ہیں؟ جو لوگ غریب ہیں، پریشان ہیں، ان کو تو صرف پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ایک شخص ایسا بھی ہے جو بیماروں کو شفا دینے آیا، اور وہ یسوع مسیح ہے۔ کیونکہ جتنے بھی وہاں پہ برے لوگ پائے جاتے تھے ان کو ختم کرنے آیا تھا۔ یا پھر ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہے جو اس دنیا میں ہمیں نجات دینے کے لیے آیا۔ ہمیں تو اس بات پر ایمان رکھنا ہے کہ یسوع ہی ہے جو مسیح ہے، اس دنیا میں آیا۔ جی، مسیح کا مطلب یہ ہے کہ جو اس دنیا میں آیا، جس نے شیطان کے مسئلے مسائل، بھوک اور پیاس کو اور سارے گناہوں کو مٹا دیا، اور وہ مسیح جس نے شیطان پر فتح پائی، اور وہ مسیح جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، اور وہ مسیح جو ہمیں دوبارہ سے خدا سے ملاتا ہے۔ اس نے صلیب پر ہمارے لیے جان دی اور ہمارے سارے مسائل کو مٹا دیا، ختم کر دیا۔ کیونکہ جب ہم مسیح پر ایمان رکھتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی بلیسنگ ہے۔ یسوع پر ویسے ہی ایمان رکھنا اور یسوع پر ایمان رکھتے ہوئے اس کو مسیح جاننا، دونوں میں بہت فرق ہے۔ اگر ہم اس بات کو جان ہی لے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی برکت ہے۔ یسوع مسیح جو ہمارے لیے ایک راستہ ہے خدا سے ملنے کا۔ اور یسوع مسیح وہ ہے جس نے صلیب پر ہمارے لیے جان دی اور سارے مسئلے مسائل کو حل کر دیا۔
اور وہ جس نے صلیب پر جان دی اور دوبارہ مردوں میں سے جی اٹھا اور ہمیں وہ اختیار بخشا. کیا آپ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں؟ آمین. جب آپ اس پر ایمان رکھیں گے تو پاک روح آپ کی زندگی میں کام کرے گا. ہمیشہ ہمیں ان باتوں پر ایمان رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں. تاشی مالسا ماسے ہو. جی، کیونکہ جب ہم کھانا بنا لیتے ہیں تو اس کو ایک سائڈ پہ رکھ کے دیکھ نہیں سکتے بلکہ ہم نے اسے کھانا ہے. کیونکہ یہ پاک کلام بھی ایسا ہی ہے، جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اس کو ہم نے اپنی زندگی میں استعمال بھی کرنا ہے. صرف مسیح کو جان لینا ہی ہمارے لیے کافی نہیں بلکہ اس کو اپنی زندگی میں لے کے آنا ہے. تاشی مالسا ماسے ہو. ہاں جی، آج سے آپ اس بات کو سوچنا شروع کریں. میں خدا کا بیٹا ہوں، بیٹی ہوں. کیونکہ یہ خدا کی قوت اور طاقت ہے اور اس کی برکت ہے کہ میں مسیح کے ساتھ ہوں، مسیح میرے ساتھ ہے. ہماری زندگی میں جو مسئلے مسائل ہیں وہ اس وجہ سے نہیں کہ ہم خدا سے دور ہیں بلکہ اس نے یہ مسئلہ اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم مسیح کے پاس آ سکیں. کیا آپ ایمان رکھتے ہیں؟ آمین. کیا آپ اس پاک کلام پر ایمان رکھتے ہیں؟ آمین. اب جو جتنے بھی خدا کے لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں ہمیشہ وہ ان کو خوش رہنا چاہیے. ابھی تک میں نے یہ سب کچھ آپ کو بتایا ہے، اس پر ایمان کیا رکھتے ہیں آپ؟ ہم جو گنہگار تھے اس نے ہمارے لیے جان دی اور ہمیں اختیار بخشا اور ہمیں یہ برکت بخشی تاکہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کہلائیں اور زندگی گزاریں. مجھے تو اپنے گناہوں کی سارا وہ سزا پانی تھے لیکن اس نے سب کچھ مٹا دیا، ہر چیز کو ختم کر دیا. سیدل ٹونگان نہیں 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 کیسو کا آسیا مسا نے. ہاں جی، یہ کلام سننے کے بعد میں 3 مہینے تک دعا کر کے روتا رہا. میں روتا رہا کہ میں جو جہنم میں جانے والا تھا لیکن خدا نے مجھے بچایا. مجھے تو شیطان کی پوجا پاٹ کرنی تھی لیکن اس نے مجھے اپنا بیٹا بنا لیا. مجھے تو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جانا تھا لیکن اس نے صلیب پر میرے لیے جان دی تاکہ میں بچ سکوں، ہمیشہ کی زندگی پا سکوں. اور یہ ان سب چیزوں پر ایمان رکھنے کے بعد مجھے اور زیادہ حوصلہ ملتا رہا. اور اب مجھے بہت سارے لوگوں کے پاس یہ پیغام لے کر جانا ہے.
तभी मैं खुदा के नाम को जलाल देने वाला बन सकता हूँ। हाँ जी, यूसुफ था वो इसी तरह करता था। जैसा कि आप सभी यूसुफ के बारे में जानते हैं कि उसने कैसी जिंदगी गुजारी। लेकिन खुदा ने उसको चुना अपने लिए। क्या आप भी ऐसी बरकतें लेना चाहते हैं जैसे यूसुफ ने ली? साता ने। हाँ जी, यहाँ पे हम देखते हैं कि शैतान हमसे क्या चाहता है। शैतान जो है वो हमेशा हमारे बारे में सोचता रहता है, जो खुदा के लोग। हमें शैतान की वजह से कितने जख्म दुख उठाने पड़ते हैं। क्योंकि जब भी हम बातें करते हैं तो ज्यादातर हमारी बातें बुरी होती हैं, शैतान के बारे में होती हैं, और उसकी बातें करने से हमें बहुत सारे जख्म मिलते हैं, दुख मिलते हैं, तकलीफें मिलती हैं। क्योंकि शैतान ये सब कुछ देखते हुए हमेशा हमें गुमराह करता रहता है जी। और वो नहीं चाहता कि हम खुदा के पास जाएं, वो हमें तकलीफ देता है, दुख देता है। क्यों? आप देख सकते हैं क्यों लोगों में बार बार बीमारियां पैदा होती। क्योंकि जब जब हम खुदा से दूर होंगे, शैतान की तरफ चलेंगे, उसके पीछे चलेंगे, तो बीमारियां, कमजोरियां, परेशानियां हमेशा हमारी जिंदगी में रहेंगी। जी, यहाँ पे फिर हम देखते हैं जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 15 में खुदा ने वहां पे फरमाया कि देख। और हमें इस बात पर ख्याल रखना है, इस बात को हमेशा सोचना है। और यहाँ पे हम देखते हैं खुदा ने हमारे लिए पहले से इंतजाम किया है, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 15 में। और इससे यहीं से हम देखते हैं खुदा ने अपना काम करना शुरू किया। और यहीं से देखते हैं कैसे खुदा ने शैतान के सर को कुचला। और वहां पे हम देखते हैं कि वो शैतान जो हमें मुख्तलिफ बीमारियों में, मुश्किलात में, परेशानियों में फंसाता है, उस शैतान को कुचला। और आज भी हम देखते हैं कि जब जब हम यीशु मसीह का नाम लेते हैं, वो शैतान उस नाम से दूर भागता है। एक पास्टर थे, लीडर थे, और वो जो खिदमत कर रहे थे वो अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे थे। बहुत सारे लोग उसके पास आते थे, वो पूछते क्यों ये सब कुछ है, कह रहा पैसे नहीं है मेरे पास इसलिए। लेकिन वो जो पास्टर था वो फिशिंग बहुत पसंद करता था, मछलियां पकड़ना।
جی وہ ہمیشہ فشنگ کرتے ہوئے یہ ساتھ ساتھ دعا بھی کرتا تھا کہ اے شیطان تو جو لوگوں کو گمراہ کرتا ہے میں تجھے یسوع نام سے کچلتا ہوں. وہ ہمیشہ اپنے چرچ کے لیے دعا کرتا تھا کہ اے شیطان تو جو چرچ کے لوگوں کو تنگ کرتا ہے، ان کو اکساتا ہے، ان کو ابھارتا ہے دوسرے کاموں کے لیے، میں تجھے یسوع نام سے کچلتا ہوں. جی وہ ہمیشہ اپنے کلیسیا کے لیے دعا کرتا تھا کہ جن کو تو کمزور کرتا ہے، جن کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے شیطان، وہ تجھے یسوع نام سے بھسم کرتا ہوں. کیونکہ خدا آج بھی پاک روح کی صورت میں، یسوع مسیح کی صورت میں میرے ساتھ موجود ہے. کیونکہ آج بھی وہ ہمارے ساتھ موجود ہے، وہ ہر جگہ پہ ہمارے ساتھ رہتا ہے. اس نے ہمیں ہر چیز پر اختیار دیا ہے تاکہ ہم اس کے نام سے یہ سارے کام کر سکیں. جی وہ بار بار اپنے لوگوں کے لیے دعا کرتا تھا کہ اے شیطان تو جو لوگوں کی زندگی میں مسئلے مسائل پیدا کرتا ہے، میں تجھے یسوع مسیح کے نام سے کچلتا ہوں. جی ایک ہفتے تک وہ ایسے ہی بڑے اختیار کے ساتھ دعا کرتا رہا. اور سب سے پہلا جو معاوضہ ہوا اس کی کلیسیا کے دوران کے لوگوں کے دل میں بہت ساری تسلی پیدا ہوئی، لوگ جو خدا کی طرف مڑنا شروع ہوئے اچھے سے. جی اور کیا ہوا کہ لوگوں میں بہت زیادہ روحانی قوت اور طاقت پیدا ہونا شروع ہوئی. اور ان لوگوں کو جن کو خدا نے اپنے پاس بلایا تھا وہ ہمیشہ ان کے لیے دعا کرتا رہا اور انہیں بہت ساری برکات ملنا شروع ہو گئی. اور اس چرچ کو، اس کلیسیا کو اور اس خادم کو خدا نے بہت زیادہ برکت دی اور وہاں سے بہت سارے مسیح کے شاگرد بننا شروع ہو گئے. جی آپ کبھی بھی اس بارے میں نہ سوچے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا. ایسی سوچ کو آپ ہمیشہ یسوع کے نام سے کچلتے رہیں. جو شیطان آپ کے ذہنوں میں یہ بات ڈالتا ہے کہ یہ کام ہمارے لیے بہت تھکا دینے والا ہے، ہمیں پریشانی ہے، اس شیطان کو ہمیں یسوع نام سے کچلنا ہے. اور ہمیں جو نام بخشا گیا ہے یسوع نام، اس نام کے وسیلہ سے ہم نے شیطان کے سر کو کچلنا ہے. اگلا پوائنٹ جو ہمارا یسوع مسیح کے بارے میں ہے، کیا کرنا ہمیں. نے جینیسس چیپٹر 6 ورس 4 to 5 میں ہم دیکھ سکتے ہیں. جینیسس چیپٹر 6 ورس 4 to 5. جی جب ہم دنیاوی چیزوں کو فکر کرتے ہیں تو ہماری زندگی میں بہت سارے مسئلے مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں.
ہاں جی، اگر ہم شیطان کے پیچھے چلتے ہیں تو یہ اس کی وجہ سے ہی سارے مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ ہماری قوت اور طاقت جو ہے وہ ہمیشہ پاک روح میں پائی جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں خدا کے پاک کلام کے وسیلہ سے پاک روح سے بھرے رہنا۔ وہ عہد جو اس نے ہمارے ساتھ کیا ہے اس پر ایمان رکھتے ہوئے ہم نے زندگی گزارنی۔ خدا کے پاک کلام پر ایمان رکھتے ہوئے ہم نے زندگی گزارنی۔ یہ ہی سب سے بڑی جو برکت ہے ہمارے لیے، اور تو خدا ہمیشہ ہماری زندگی میں بڑے کام کرتا ہے، کیونکہ جب ہم خدا کے پاک کلام پر مکمل طور پر ایمان رکھتے ہیں تب ہی ہماری زندگی میں بڑے کام ہونا شروع ہوتے ہیں۔ جب بھی آپ کی زندگی میں کوئی بہت بڑا مسئلہ ہو جائے یا کوئی پرابلم آ جائے تو یہ نہ کہیں کہ وہ بڑی مصیبت بن گئی میرے لیے، بلکہ ہمیشہ خدا کے کلام پر ایمان رکھیں، کیونکہ اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارا مسئلہ بہت بڑا ہے تو ہم بہت ہی پریشان رہیں گے۔ جی، لیکن جب ہم اپنی مشکل خدا کے آگے رکھیں گے تو تب وہ ہماری مدد کرے گا۔ ہمیں اپنے مسئلے مسائل کے ساتھ لڑنا نہیں بلکہ خدا کے عہد کو یاد رکھنا ہے جو اس نے ہمارے ساتھ کیا ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے کہ یسوع مسیح کے نام میں شیطان کے سر کو کچلنا ہے، کہ جو کچھ بھی اس نے کلام ہمیں دیا ہے اس کے وسیلہ سے ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ جی، اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد ہمیں پاک روح پر پوتر آتما پر بھی ایمان رکھنا۔ چوتھے نمبر پہ، ہاں جی، چوتھے نمبر پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کلام ہمیں کیا فرماتا ہے۔ دنیا کے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ پیسہ حاصل کرنے کے بعد ہم نے بہت بڑی فتح حاصل کر لی ہے، جتنے بھی لوگ ہیں وہ پیسہ کمانے کے بعد وہ زمین خریدتے ہیں، بہت بڑا گھر بناتے ہیں، بلڈنگز بناتے ہیں۔ ہاں جی، اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں جینیسس چیپٹر 12، جینیسس چیپٹر 12 ورس 1 to 3، جینیسس چیپٹر 12 ورس 1 to 3۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں خدا کے پاک کلام کے مطابق چلنا ہے، کیونکہ خدا نے جو ابراہم کا خدا تھا اس نے ابراہم کو حکم دیا کہ تو اپنے باپ کے گھر سے نکل جا۔ ہاں جی، اور خدا نے اسے حکم دیا کہ وہ جگہ جا جو میں تجھے دیتا ہوں، دکھاتا ہوں۔ اور اس نے بولا کہ تو وہ جگہ کو تیار کر جس جگہ پر میں اپنی قوم کو برکت دینے والا ہوں۔ اور اس نے اسے کہا کہ تیرے وسیلہ سے سارے لوگ، ساری قومیں برکت پائیں گی۔
جی میں اور آپ سبھی ہم جانتے ہیں کہ خدا کے پاک کلام کے بارے میں سیکھ رہے ہیں. کیوں خدا نے ہمیں ہی کیوں بلایا ہے؟ چاہیے تو یہ تھا کہ جن کے پاس بہت زیادہ دولت ہے وہ ان کو بلائے، مجھے ہی کیوں بلایا اس نے؟ صحت مند لوگوں کو بلانا چاہیے تھا، کیوں اس نے بیماروں کو ہی بلایا؟ کامیاب لوگوں کو بلانا چاہیے تھا، کیوں اس نے ناکام لوگوں کو چنا؟ کیوں یہ ایسے ہوتا ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے. بہت ہی غریب اور مشکلات میں اور بیماریوں میں زندگی گزارنے والے لوگ بہت سارے اس دنیا میں موجود ہیں. اور یہ سب کچھ شیطان کی وجہ سے اس دنیا میں ہو رہا ہے. اسی لیے خدا نے ہمیں چنا ہے، ہمیں بلایا تاکہ ہم مسیح کا کام کر سکیں. وہ مسیح جس نے شیطان کے سر کو کچلا. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں بہت ساری دولت دوں گا، بلکہ اس نے وعدہ کیا کہ میں اپنا پوتر آتما تمہیں دوں گا. اس نے یہ بولا کہ تم اپنے ذہن کے مطابق نہ چلو بلکہ پاک کلام کے مطابق چلو. یسوع مسیح کے پاک کلام کے مطابق چلو. صرف یسوع مسیح پر ایمان رکھو. صرف یسوع مسیح کے نام سے شیطان کے سر کو کچلو. یہ 24 گھنٹے جو ہے ہم نے یہ دعا کرنی ہے کہ مسیح کے نام میں ہم نے یہ کام کرنے ہیں. ہاشم آسم آسے مقصان ہے چالنتی نہیں ایک پاس. ہاں جی، ایک پاسٹر چرچ میں خدمت کر رہا تھا، لیکن چرچ کے ساتھ والے گھر سے ہمیشہ کوئی عجیب عجیب آوازیں آتی رہتی تھی لڑائی جھگڑے کی. کیا ہے؟ ہاں، جو بار بار جو لوگ تھے وہ چرچ کی طرف آتے تھے اور دروازہ نوک کرتے رہتے تھے. جو جتنے بھی لوگ چرچ آتے تھے ان کو گالیاں دیتے تھے. لیکن وہاں کا جو پاسٹر تھا وہ ہمیشہ دعا کرتا رہا اور شیطان کے سر کو کچلتا رہا. جو اور یہ ساری سب کچھ دعا کرنے کے وسیلہ سے ہوا کہ وہ شیطان کے سر کو کچل سکے. اور اس نے یہ گواہی دی کہ میں نے اور میرے چرچ کے لوگوں نے خدا کے پاک کلام کو مضبوطی سے تھاما رکھا اور ہم نے دعا کی اور یہ سب کچھ ممکن ہو سکا.
اور وہ جو پاسٹر تھا اس نے خدا کے عہد کو مضبوطی سے تھامے رکھا اور دعا کرتا رہا اور وہ شیطان پر قابو پانے والے بنے. جی 3 دن تک اس نے ایسا کیا. کیا. ہاں جی. وہ جو شخص تھا جو چرچ کو اور چرچ کے لوگوں کو تنگ کرتا تھا وہ 3 دن بعد چرچ میں آیا. وہ آ کے پاسٹر کے پاس بیٹھ کے رونے لگا اور بولنے لگا کہ میں آپ سے بہت زیادہ معافی چاہتا ہوں. میں اس گھر میں رہتا تھا. میں آپ سے معافی چاہتا ہوں کہ میں نے سب کو ڈرایا دھمکایا اور بہت ساری غلط باتیں کی. لیکن وہ اسے نہیں پتا تھا کہ سب لوگ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں. اور آج اس دعا کے وسیلہ سے ہی وہ اس چرچ کا ایلڈر بن گیا ہے. وہاں پہ مسئلہ کیا تھا؟ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جسمانی طور پر اپنی زندگی گزارتے ہیں اور شیطان کے پیچھے چلتے رہتے ہیں. ہمیں کیا چاہیے کہ ہم ہمیشہ اینڈ تک یسوع مسیح کے نام سے شیطان کو کچلتے رہیں. اور ہمیشہ دعا کرتے رہیں کہ ہم یسوع مسیح کے نام سے تجھے بھسم کرتے ہیں کچلتے ہیں. اور جو کلام تو نے اپنے خادم کو دیا ہے اس کلام کے وسیلہ سے ہم تجھے کچلتے ہیں. جی آپ ریگولر کر کے دیکھیں کیا ظاہر ہوتا ہے آپ کی زندگی میں. اور خدا ہمیشہ آپ کی دعا کا جواب دے گا. اور وہ جو شخص آیا تھا اس نے بھی یہ سب کچھ کیا اور وہ بھی یہ سب کچھ کرنے کے بعد بہت خوش ہوا. آج کل میں بھی یہ پریکٹس کرتا ہوں صبح شام. سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد ہم تھک بھی جاتے ہیں لیکن اس کے لیے ہم سانس لیتے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا ہے. اگر سانس ہم کم لیں تو آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی اچھے سے نہیں گزار سکتے. اسی طرح خدا کا کلام ہے دعا ہے ہمیں ریگولر کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہماری زندگی بہتر ہو سکے اور شیطان کو کچل سکے. کیونکہ اگر ہم مسیح پر ایمان رکھتے ہیں تو مسیح ہم میں پایا جاتا ہے. ہاں جی. اور خدا جو خدا کا خادم تھا سنڈے والے دن جب عبادت ہو رہی تھی ایسا کلام اس نے دیا. جب ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں تو کیا واقعہ ہوتا ہے. میں جب ہم یہ سارا کچھ کرتے ہیں تو ہم اس کا مطلب ہے خدا کا کلام کرنے والے بن جاتے ہیں. ہم دعا کرنے والے بن جاتے ہیں.
اور ہم خدا کی گواہی دینے والے بن جاتے ہیں۔ آپ کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ ہم کوئی بھی کام نہیں کر سکتے یا مسیح میں رہ کے کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا۔ ہمیں ہمیشہ خدا کے کلام کو مضبوطی سے تھامے رکھنا چاہیے۔ میں جو دعا کرنا چاہتا ہوں وہ نہیں، بلکہ جو خدا ہم سے چاہتا ہے وہ دعا ہم نے کرنی ہے۔ اور جب یہ سب کچھ ہم کریں گے تو وہ خدا ہماری زندگی میں ظاہر ہوگا جس کی گواہی ہم نے دینی ہے۔ خودی ایسو نہیں۔ جب میں ہائی اسکول کا اسٹوڈنٹ تھا تو میں نے چرچ آنا شروع کیا۔ وہاں کے ایک ایلڈر نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ اس نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا آپ یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہو؟ نے چال انتل سے چال انتل لیاؤ مقصانی۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہاں جی یہاں پہ ہم آنے سے شنکا نے یہاں پہ وہ بتا رہے ہیں کہ میں نے اسے جواب دیا ہے کہ اس دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مسیح کو نہیں مانتے اور شیطان کے پیچھے چلتے ہیں۔ سانگ سے کی سادو اینجن نے ہاں جی ایکس میں سے ہم دیکھیں گے ایکس چیپٹر 16 ورس 31۔ رسولوں کے اعمال 16 باب 31 آیت ہے۔ رسولوں کے یہ کلام کو لے کر میں دعا کرتا رہا۔ ہاں جی اور تب سے لے کر میں نے یسوع کی گواہی دینا شروع کر دی۔ ہاں جی خدا جو ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے نام کی گواہی دیں۔ ہاں جی یہ ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ خدا کی طرف سے ہمیں دیا گیا کلام ہے۔ ہاں جی ہاں جی ہاں جی یہ خدا کا دیا ہوا کلام ہے جو جس کے وسیلہ سے ہم چلتے ہیں۔ ہاں جی دعا کرنے سے جو جتنا بھی کلام خدا نے ہمیں دیا ہوتا ہے وہ ہم نے دوسروں کو پہنچانا ہے۔
اور جب یہ سب کچھ ہم کرتے ہیں، اس کا کلام دیتے ہیں، تو اس کے نام کی ہم گواہی دے رہے ہوتے ہیں۔ اور جب ہم خدا کے نام کی گواہی دیتے ہیں تو بہت سارے لوگ جو ہیں اس کا جواب بھی پاتے ہیں۔ اور میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ آپ بھی ایسا ہی جواب پانے والے بن جائیں جب آپ دعا کریں۔ ابھی ہم دعا کریں گے اور اپنے سیشن کو یہاں پہ ختم کریں گے۔ اے خدا باپ، تیرا شکر کرتے ہیں اپنے پاک روح کے وسیلہ سے اور زیادہ برکت عطا فرما۔ دنیا کے پیچھے نہ چلیں بلکہ تیرے پاک کلام کو ہمیشہ مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ جو پاک کلام تو ہمیں دینا چاہتا ہے اس کو ہم مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ جی، ہم ہمیشہ تیرے پاک کلام کے مطابق چلتے رہیں۔ اور وہ نام جو ہمیشہ تک ہمارے ساتھ رہتا ہے، اس نام میں یہ ساری دعا مانگتے ہیں، آمین۔ 감사합니다. 예. سامدہ۔ اچھا، یہ کراچی والے بہن بھائی، سوری، مجھے نا ان کے بیچ میں سمجھ نہیں تھی آ رہی، آواز کٹ رہی تھی، جس وجہ سے میں صحیح طرح ٹرانسلیٹ نہیں کر سکا۔ 예, 오늘 수업 다 마치고 이제 다음 주 월요일 날 만나겠습니다. ہاں جی، جی میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ See you ہیلو، again Monday. جی Monday. جی، See you again. پاسٹر شہباز۔ جی میں سن رہا ہوں۔ جانسن جی بھائی، پتہ صرف تھوڑی سی پرابلم یہ آ رہی ہے کہ بس ساؤنڈ کی بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی، اور وہ ہینڈ فری تھوڑا سا قریب تھا نا، اس وجہ سے شاید پھر آگے ان کو بھی تھوڑا سا پرابلم ہو رہا تھا۔ جی، وہ پاسٹر کی آواز بھی نا مجھے صحیح طرح نہیں تھی آ رہی، جس کی وجہ سے ترجمہ کرنے میں نا مشکل ہو رہی۔ چلے کوئی بات نہیں، لیکن